الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میزان حصہ دوم میں تیسرا باب زیر مطالعہ ہے۔ یہ قانون سیاست کے زیر عنوان ہے۔ ہم اس میں شہریت کے حقوق و فرائض کی فصل پڑھ رہے تھے اور اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ قرآن مجید نے مسلمانوں کی ریاست کو پابند کر دیا ہے کہ وہ اپنے مسلمان شہریوں سے جو مذہبی مطالبات کر سکتی ہے وہ تین ہی ہیں۔ ان میں سے پہلا تو کسی استدلال کا محتاج نہیں کہ وہ مسلمان ہیں، دوسرے نماز اور تیسرے زکوٰۃ۔ نماز اور زکوٰۃ ان دو کو گویا عملی اظہار یا علامتی اظہار بنا دیا گیا ہے اس چیز کا کہ یہ شخص مسلمان ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دور حاضر میں شدید غلطی ہو رہی ہے، یعنی نفاذ شریعت کے جو مطالبات کیے جاتے ہیں یا حکمرانوں کو توجہ دلائی جاتی ہے یا مذہبی جماعتیں اس مقصد کے لیے انتخابات لڑتی ہیں، تو لوگوں کی وحشت کی بہت بڑی وجہ یہی ہے۔ یعنی وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ خدا اور بندے کے تعلق میں ریاست آ کر کھڑی ہو جائے گی، اور وہ تینوں جگہ یعنی دو ریاستیں تو اس وقت قائم ہیں، ایک تیسری بھی چند سال کے لیے قائم ہوئی تھی، وہ طالبان کی ریاست تھی جس کو امارت اسلامی افغانستان کہا گیا۔ اس میں بھی لوگوں نے یہی دیکھا کہ جن لوگوں کے پاس اجتماعی نظم ہے وہ جو کچھ بھی دین سمجھتے ہیں، ظاہر ہے کہ دین کی تعبیرات میں بھی بہت فرق ہوگا، دین کو سمجھنے میں بھی بہت کچھ تفاوت رہے گا، لیکن جو حکمرانوں کے نزدیک دین کی تعبیر ہے، یعنی ایران میں ایرانی علماء کے نزدیک، سعودی عرب میں سعودی علماء کے نزدیک، اس لیے کہ وہ حکومت علماء اور حکمرانوں کے مابین ایک معاہدے کے نتیجے میں قائم ہوئی ہے، اور طالبان کی حکومت میں جو ملا عمر ان کی شورا کے نزدیک دین ہے، وہ اس کے ایک ایک حکم کی لوگوں سے پابندی کرائیں گے۔ یعنی دین صرف خدا اور بندے کے درمیان کا معاملہ نہیں رہے گا، ریاست درمیان میں آئے گی اور وہ خدائی احکام کا نفاذ کرے گی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عام طور پر مسلمانوں کا علم کھڑا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ دوسری انتہا کیا ہے؟ دوسری انتہا یہ ہے کہ ریاست کو سرے سے ہم سے کوئی مطالبہ کرنے کا حق ہی نہیں۔ قرآن مجید نے یہ رہنمائی دی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ چنانچہ میرے نزدیک ان تین چیزوں کے سوا، خواہ وہ سعودی عرب کی حکومت ہے، خواہ وہ اسلامی جمہوریہ ایران ہے، خواہ وہ امارت اسلامی افغانستان ہے، جس نے بھی کوئی مطالبہ کیا ہے اس نے شریعت کے نام پر شریعت کی خلاف ورزی کی ہے، قرآن مجید کے صریح حکم کی خلاف ورزی کی ہے کہ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، چھوڑ دو راستہ ان کا، نہیں آپ اس کے سوا کوئی مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے اس میں تبلیغ کیجئے، تلقین کیجئے، تعلیم دیجئے، ایسا ماحول پیدا کیجئے کہ جس میں لوگ زیادہ سے زیادہ دین کے پابند ہوں، لیکن آپ کو ہرگز حق نہیں ہے کہ آپ اس کے سوا کوئی مطالبہ قانون کی طاقت سے کر سکیں۔ یہی وہ چیز تھی جو اس وقت زیر بحث آ گئی تھی جب صوبہ سرحد میں، اس وقت اس کا نام صوبہ سرحد ہی تھا، متحدہ مجلس عمل کی حکومت نے حسبہ بل پیش کیا اور وہ سپریم کورٹ میں زیر بحث آ گیا۔ تو اس موقع کے اوپر پھر سپریم کورٹ نے مداخلت کی تھی اور اس بل کا نفاذ روک دیا تھا۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ ریاست اسی نوعیت کی ہماگیر مداخلت کا حق مانگ رہی تھی۔ چنانچہ بعد میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے مجھے بتایا
کہ فیصلہ دینے میں تمہارے اس موقف نے میری بڑی مدد کی۔ یہ قرآن مجید کی بالکل صریح تعلیم ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دیکھیے اللہ کی کتاب کتنی غیر معمولی ہے، یعنی اس نے مداخلت کر کے بتا دیا ہے کہ باقی معاملات مجھ سے متعلق ہیں، تم بس یہیں کھڑے ہو سکتے ہو۔ تو اس طرح ریاست شریعت کے نام پر لوگوں کے ساتھ جو کچھ کر سکتی تھی اور جو کر رہی ہے مختلف جگہوں پر، اس کا قرآن مجید نے خاتمہ کر دیا۔ یہ بتا دیا کہ بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ لیکن دین کے ایجابی تقاضوں میں سے نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ کسی چیز کو بھی قانون کی طاقت سے لوگوں پر نافذ نہیں کر سکتی۔ وہ مثال کے طور پر انہیں روزہ رکھنے کا حکم نہیں دے سکتی۔ ان میں سے کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو جانے کے باوجود کہ وہ صاحب استطاعت ہے، اسے حج پر جانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی۔ جہاد و قتال کے لیے جبری بھرتی کا کوئی قانون نافذ نہیں کر سکتی۔ یہ میں نے موٹی موٹی مثالیں دی ہیں، تمام باقی دین کے ایجابی احکام کو اسی ذیل میں لے لی۔ یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی جو ایجابی طور پر دینی حکم کے طور پر نافذ کی جاتی ہے، میں نے اس کی مثال دی کہ بہت سے لوگ ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ داڑھی کو دین میں ایک سنت کی حیثیت حاصل ہے، تو وہ یہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں داڑھی رکھے بغیر نہیں آ سکتے۔ یہ معلوم ہے کہ عمارت اسلامی افغانستان کا دورہ کرنے کے لیے ہمارے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو بھی داڑھی رکھ کے جانا پڑا تھا۔ اسی طریقے سے کھیل کے میدان میں آپ کیا لباس پہنیں گے، کیا لباس نہیں پہنیں گے، اس پر پابندی لگا دی گئی۔ اور بھی اس نوعیت کی بے شمار چیزیں ہیں کہ جن میں جو دین کے ایجابی احکام ہیں ریاست نے ان کو نافذ کیا، اور جب ریاست نے نافذ کیا تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس نے شریعت کی خلاف ورزی کی۔ یہ حق اس کو دیا ہی نہیں گیا، بلکہ اس کو حکم دیا گیا ہے۔ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ کا مخاطب فرد نہیں ہے، نظم اجتماعی ہے، راستہ چھوڑ دو ان لوگوں کا، اس کے بعد تمہیں مداخلت کا حق نہیں ہے۔ جہاد و قتال کے لیے جبری بھرتی کا کوئی قانون نافذ نہیں کر سکتی۔ مختصر یہ کہ جرائم کے معاملے میں اس کا دائرہ اختیار آخری حد تک وسیع ہے اور وہ ہر ریاست کا ہوتا ہے، اس لیے کہ جب آپ جرم کا ارتکاب کرتے ہیں تو اپنا بنیادی حق ختم کر دیتے ہیں۔ جرائم کے معاملے میں اس کا دائرہ اختیار آخری حد تک وسیع ہے، لیکن شریعت کے اوامر میں سے ان دو نماز اور زکوٰۃ کے سوا باقی سب معاملات میں یہ صرف ترغیب و تلقین اور تبلیغ و تعلیم ہی ہے جس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے جدوجہد کر سکتی ہے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں پچھلی فصل میں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے جو چیزیں تبلیغ تلقین سے متعلق ہیں، جمعہ کا ممبر خاص کر دیا گیا ہے، اور وہ ریاست سے متعلق ہے۔ اس کو استعمال کر کے جن چیزوں کو بھی ارباب حل و عقد سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں فروغ پانا چاہیے، وہ ان پر گفتگو کریں، بات کریں، دلائل دیں، لوگوں کو قائل کریں، تبلیغ کریں، تلقین کریں۔ یہ ان کا حق ہے، اور یہ ہر انسان کا حق ہے دنیا میں کہ وہ کوئی نقطہ نظر رکھتا ہے لوگوں تک پہنچائے۔ لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ یا بندوق کی طاقت استعمال کرتے ہیں یا قانون کی طاقت استعمال کرتے ہیں۔ اس کے اوپر قرآن مجید نے حد لگا دی ہے، اس سے آگے نہیں۔ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے جدوجہد کر سکتی ہے۔ اس طرح کے تمام معاملات میں اس کے سوا، یعنی ایجابی احکام کے معاملے میں اس کے سوا کوئی چیز اس کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں اسی بنا پر فرمایا، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم بینکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے اس دن یوم النحر کی حرمت تمہارے اس مہینے ذوالحجہ میں اور تمہارے اس شہر ام القریٰ مکہ میں۔ گویا جان، مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے۔ جب آپ قانون یا بندوق کو حرکت میں لاتے ہیں
تو آپ یا جان کے خلاف اقدام کریں گے، یا مال کے خلاف اقدام کریں گے، یا آبرو کے خلاف اقدام کریں گے، ان کو حرمت حاصل ہے۔ ہاں البتہ یہ 3 مطالبات آپ کر سکتے ہیں، یعنی خدا نے صرف اس کا حق آپ کو دیا ہے۔ اور پھر وہی بات کہ الا یہ کہ کوئی شخص کسی جرم کا ارتکاب کر دے، وہ یہاں زیر بحث نہیں۔ یہ مسلمانوں کے حقوق ہیں، یعنی مسلمانوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں وہ یہ کہ وہ یہ 3 شرطیں پوری کر دیں تو پھر ان کی جان، ان کا مال اور ان کی آبرو یہ پروٹیکٹڈ ہے، اس کو عصمت حاصل ہے۔ پھر اس کے خلاف نہ کسی فرد کو کوئی کارروائی کرنے کی اجازت دی جائے گی، نہ ارباب حل و عقد کو یا نظم اجتماعی کے ذمہ داروں کو کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے یہ بات واضح کی ہے میں نے کہ زکوٰۃ ہے جس کے بعد مالی مطالبہ بھی نہیں کیا جا سکتا الا یہ کہ مسلمانوں کی رضامندی سے کوئی قانون بنایا جائے، یعنی جو چیز بالجبر ان پر عائد کی جا سکتی ہے، جس میں ان کی رائے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں، وہ زکوٰۃ ہے۔ یہ مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ رہے اس ریاست کے غیر مسلم شہری، یعنی اب ظاہر ہے کہ جب مسلمانوں کی ایک ریاست ہے تو اس میں غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ رہے اس ریاست کے غیر مسلم شہری تو حالات و مصالح کی رعایت سے اور بین الاقوامی معاہدات کے مطابق ان کے ساتھ ہم جو معاملہ چاہیں کر سکتے ہیں، یعنی اس معاملے میں دین نے کوئی ایجابی مداخلت نہیں کی، ہم پر چھوڑ دیا ہے۔ زمانہ، حالات، بین الاقوامی قانون، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم جو چاہیں ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں، یعنی ان کو برابر کی شہریت دے دیں، ان کے ساتھ کوئی اور معاملات و شرائط طے کر لیں، وہ کوئی خصوصی حقوق چاہیں اور اس پر ہم متفق ہو جائیں، جو کچھ بھی چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس باب میں ہمارے لیے بہترین نمونہ وہ عہد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت سے پہلے یثرب کے یہود کے ساتھ کیا تھا۔ اتمام حجت کے بعد تو پھر سزا دے دی گئی، لیکن اس سے پہلے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیا تھا، اور وہ عہد ہے جس کو آپ میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ تاریخ میں یہ میثاق مدینہ کے نام سے معروف ہے۔ اس طرح کے معاہدے مسلمانوں نے بعد میں دوسری قوموں کے ساتھ بھی کیے، یعنی اس وقت تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ریاست قائم ہوتی ہے تو اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کر لیتی ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر میں پہلے سے بے شمار چیزیں طے ہیں تو وہ آپ سے آپ مان لی جاتی ہیں، لیکن اس وقت یہ صورت نہیں تھی، تو پھر معاہدے ہوتے تھے۔ اس طرح کے معاہدے مسلمانوں میں بعد نے دوسری قوموں کے ساتھ بھی کیے۔ یہ ظاہر ہے کہ حالات کے لحاظ سے مختلف شرائط پر کیے جا سکتے ہیں، یعنی اس کا تعلق حالات سے ہے، بین الاقوامی قانون کی نوعیت سے ہے۔ اس وقت ہم جب اقوام متحدہ کی رکنیت اختیار کرتے ہیں تو کچھ ایسے معاہدات ہیں جن کے آپ سے آپ پابند ہو جاتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اسلام کے خلاف ہو، وہی معاہدات ہر جگہ مانے جاتے ہیں، اور ہم بطور خاص بھی اگر چاہیں تو اپنے ملک میں رہنے والے غیر مسلموں سے کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میثاق مدینہ کو اگر دیکھیے تو اس میں یہ دفعہ پوری صراحت کے ساتھ ثبت ہوئی ہے کہ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار تسلیم کر لینے کے بعد یہود مسلمانوں ہی کی طرح ایک مستقل گروہ ہیں، لہٰذا ان کے حقوق اب وہی ہوں گے جو یثرب کی اس ریاست میں اس کے مسلمان شہریوں کو حاصل ہے، برابر کے حقوق دے دیے گئے تھے۔ وَإِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفَ أُمَّةٌ مَّعَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيَهُودِ دینہم وللمسلمین دینہم موالیہم وانفسہم۔ بنی عوف کے یہود اس دستور کے مطابق مسلمانوں ہی کی طرح ایک مستقل گروہ تسلیم کیے جاتے ہیں۔ رہا دین کا معاملہ تو یہودی اپنے دین پر رہیں گے اور مسلمان اور ان کے موالی سب اپنے دین پر۔ یہ معاہدہ کیا گیا تھا۔ ہمارے ہاں عام طور پر
ایک دوسرا نقطہ نظر رائج ہے، یعنی اس میں جس طریقے سے شریعت کے نفاذ کے معاملے میں خود شریعت کے حدود سے تجاوز ہوا ہے، اس میں بھی ایک بڑی غلط فہمی کار فرما ہے۔ یہ میں واضح کر چکا کہ جب ہم کوئی مسلمانوں کی ریاست قائم کریں گے اور وہاں دین پر عمل کرنا چاہیں گے تو خود مسلمانوں کو یہ حفاظت حاصل ہے کہ ریاست دینی احکام کے معاملے میں بھی بس وہ مطالبات ہیں جو اللہ نے بیان کر دیے، اس سے آگے نہیں جا سکتی دینی احکام کے معاملے میں بھی، اور وہ دو ہی ہیں، یعنی ایک نماز اور دوسرے زکوٰۃ۔ غیر مسلموں کے معاملے میں جس طرح میں نے عرض کیا، تصور یہ ہے کہ وہ تو دوسرے درجے کے شہری ہوں گے، یعنی ان کو ذمہ بنایا جائے گا، ان پر جزیہ عائد کیا جائے گا۔ یہ اسلام کا حکم ہے، یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کو میں نے یہاں پر استدراک کے طور پر واضح کیا ہے، یعنی جہاں تک غیر مسلموں کا تعلق ہے، پہلے یہ بات بیان کی ہے کہ آپ جو چاہیں ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں، یعنی ظاہر بات ہے کہ کوئی معاہدہ یہ تو نہیں کیا جا سکتا کہ ہم شریعت پر عمل نہیں کریں گے، لیکن جو معاہدہ بھی آپ حدود کے اندر رہ کے کر لیں۔ اور اس وقت میں نے عرض کیا ہے کہ جو حکومتیں قائم ہیں وہ چونکہ اقوام متحدہ کا حصہ بنی ہوئی ہیں، انہوں نے اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کر رکھی ہے، اس وجہ سے وہ بعض معاہدات کی آپ سے آپ پابند ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو دوسرا تصور ہے کہ انہیں ذمہ بنا کے رکھا جائے گا، یہ کیوں پیدا ہوا؟ یہ اسی قانون اتمام حجت کو غلط سمجھنے سے پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ استدراک کیا ہے میں نے، یہاں کسی شخص کو سورہ توبہ کی آیت قاتل الذین لا یؤمنون اس نقطہ نظر کی تردید میں پیش نہیں کرنی چاہیے، یعنی باقی لوگوں کا استدلال اس آیت سے ہے، چنانچہ میں نے توجہ دلائی ہے کہ وہ آیت اس صورتحال سے متعلق ہی نہیں ہے۔ اس آیت کے الفاظ اور سیاق و سباق سے واضح ہے کہ اس کا حکم ان اہل کتاب کے لیے تھا جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کیا، اور ان کے کفر کی پاداش میں سنت الہی کے مطابق یہ سزا ان پر نافذ کر دی کہ وہ اگر قتل سے بچنا چاہتے ہیں تو ریاست کی شہریت کے لیے اولاً جزیہ ادا کریں، ثانیاً ریاست کے نظام میں مسلمانوں کے زیر دست ہو کر رہیں۔ یہ ان لوگوں سے مطالبہ کیا گیا تھا جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کیا اور سزا کے طور پر انہیں محکومی اور غلامی قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ارشاد فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ان اہل کتاب سے لڑو جو نہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ حرام ٹھہرایا ہے اسے حرام ٹھہراتے ہیں، اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ مغلوب ہو کر جزیہ ادا کریں اور زیر دست بن کر رہیں۔ یہ حکم دیا گیا تھا۔ جس طرح مشرکین عرب کے لیے موت کی سزا تھی، اسی طریقے سے اہل کتاب کے لیے محکومی کی سزا تھی۔ جزیہ محکومی اور غلامی کی علامت ہے۔ اس قانون کو اس کی جگہ رکھ کے سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ہمارے علماء اس جزیے کی دور حاضر میں بہت توجیہیں کرتے رہے۔ آپ شبلی کو پڑھیے، بعد کے لوگوں کو پڑھیے، یہ حفاظت کا ٹیکس ہے، یہ ٹیکسی کا ایک نام ہے، یہ فوجی خدمات سے استثناء ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ در حقیقت غلامی کی علامت ہے، اور ان لوگوں کو محکوم اور غلام بن کر رہنے کے لیے مجبور کر دیا گیا تھا، اس لیے کہ وہ خدا کی سزا کے تحت آ گئے تھے۔ یہ انہی کے لیے تھا، اس کا باقی دنیا کے کسی گروہ سے تعلق نہیں ہے۔ یعنی جس طرح مشرکین عرب اتمام حجت کے بعد قتل عام کی سزا کے مستحق ہوئے، اہل کتاب اتمام حجت کے بعد اس سزا کے مستحق ہوئے،
اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق رسولوں کی بعثت کے بعد جو سزا دنیا میں دی جاتی ہے وہ دو ہی صورتوں میں ہوتی ہے، یعنی یا موت کی سزا ہوگی، خواہ وہ آسمانی عذاب سے ہو یا تلواروں سے، اور یا محکومی کی سزا ہوگی۔ خود بنی اسرائیل کو مسیح علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرنے کے نتیجے میں جو سزا دی گئی وہ یہی ہے۔ چنانچہ فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک میں تمہیں مسیحیوں کے ذریعے سے مغلوب بنائے رکھوں گا، یہی سزا ہے۔ سورہ توبہ کا یہ حکم اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت کی ایک فرع اور انہی اقوام کے ساتھ خاص تھا جن پر یہ حجت پوری کی گئی۔ اس کے بعد اب دنیا کے کسی غیر مسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یعنی اب یہ قانون غیر مسلموں کے ساتھ متعلق ہی نہیں رہا۔ یہ آپ نے دیکھا کہ ایک حکم دیا گیا اور وہ اپنے عقلی تقاضوں کے ساتھ ہم سے بھی متعلق ہو گیا، اور ایک حکم دیا گیا اور وہ اپنے امتداد کو قبول نہیں کرتا۔ تو ایسے چیزوں کو دین کی بصیرت کے ساتھ اور زبان کے صحیح فہم کے ساتھ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ اس میں کیا چیزیں ہم پر واضح ہو گئی، یعنی ایک یہ بات واضح ہو گئی کہ مسلمانوں کی حکومت اگر قائم ہوگی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلامی حکومت ہے اور یہ نفاذ شریعت کرے گی، تو ایجابی احکام کیا ہے قرآن نے متعین کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ارباب حل و عقد کو حق دے دیا ہے کہ وہ جو دین کی تعبیر سمجھے وہ لوگوں پر نافذ کر دیں، نہیں، یہ واضح باتیں ہیں۔ دو زکوٰۃ اور نماز، کسی تعبیر اور تعویل کا یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کے احکام واضح ہیں، ان کو نافذ کیا جائے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے الفاظ لا اصل فوقہن ولا اقصر دونہن، نہ ان میں کسی ایک چیز کی کمی برداشت کروں گا نہ بیشی۔ تو یہ جگہ ہے جہاں ایک مسلمانوں کی حکومت کو کھڑا ہونا ہے۔ دوسری بات یہ واضح کی کہ غیر مسلموں کے بارے میں بھی یہ تصور کہ وہ ذمہ ہوتے ہیں یہ ختم ہو چکا۔ اس کا تعلق ان غیر مسلموں کے ساتھ یا اہل کتاب کے ساتھ تھا جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت تمام کی اور سزا کے طور پر ان پر جزیہ عائد کر کے ان کو محکوم بنا لیا گیا۔ اس کا بھی اب دنیا کے غیر مسلموں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دو باتیں بالکل واضح ہو گئی، ایک یہ کہ اسلامی حکومت یا مسلمانوں کی حکومت جو شریعت پر عمل کرنا چاہتی ہے اس سے متوحش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، وہ دین کے ایجابی تقاضوں میں سے ان دو کے سوا کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی کہ دور حاضر میں غیر مسلم اسلام کی روح سے دوسرے درجے کے شہری بنا کے نہیں رکھے جائیں گے۔ آپ چاہیں تو ان کو وہ سب حقوق دیں جو حقوق وہ مانگتے ہیں، بلکہ اس سے زائد پر بھی کوئی معاملہ کرنا چاہیں تو کر لیں، شریعت یا دین اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتا۔ ان چیزوں کو میں نے نصوص سے واضح کر دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اتمام حجت سے پہلے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معاہدہ کیا تھا کہ للیہود دینہم وللمسلمین دینہم موالیہم وانفسہم، اسی اصول پر ہم بھی معاملات کر سکتے ہیں۔ اب آخری فصل ہے نظم حکومت۔ اس کے لیے جو آیت سر عنوان ہے وہ سورہ شورا کی آیت 38 ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا نظام باہمی مشورے پر مبنی ہے۔ یعنی اب یہ چیز زیر بحث آ گئی ہے کہ یہ حکومت قائم کیسے ہوگی۔ ہمارے ہاں اس وقت جو تصور مذہبی حلقوں میں ہے اور جو کم و بیش اپنی ایک تاریخ بھی رکھتا ہے، اسی کا ظہور ہو رہا ہے مختلف جگہوں پر۔ اس میں ایک وہ تعبیر ہے کہ جس کو سنی علماء مانتے ہیں، اور وہ یہ کہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ استیلا و تغلب سے بادشاہت قائم ہو گئی جیسے سعودی عرب میں قائم ہے، یا
انتخابی عمل کے نتیجے میں لوگوں نے انتخاب کر لیا۔ تو دونوں صورتیں شریعت کی روح سے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب ہم نے جو نظم مملکت قائم کرنا ہے، جو نظام قائم کرنا ہے، وہ کیا ہوگا وہ الگ ہے، لیکن ریاست کا نظم چلانے کے لیے جو آئینی یا دستوری ڈھانچہ بنایا جائے گا وہ بادشاہت بھی ہو سکتی ہے اور وہ جمہوریت بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں سنی تعبیر کے ساتھ شیعہ تعبیر بھی موجود ہے۔ شیعہ تعبیر پہلے دن سے اس معاملے میں ایک بالکل ہی مختلف جگہ پر کھڑی ہے۔ ان کے ہاں یہ طے ہے کہ حق تقرر لوگوں کو نہیں، خدا کو حاصل ہے۔ دیکھیے، اگر جو پولیٹیکل سائنس ہے یا سیاسی فلسفہ ہے اس کی روشنی میں دیکھیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو نظم ریاست چلانے کے لیے مقرر کرنا ہے، حق تقرر کس کے پاس ہے؟ تو دو ہی اس کے جواب ہو سکتے ہیں، خدا کے پاس ہے، لوگوں کے پاس ہے۔ خدا کے پاس ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ کائنات کا خالق ہے، انسانوں کا خالق ہے، اس سے یہ حق کون چھین سکتا ہے؟ یعنی اصل بادشاہی تو اسی کی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے نا کہ وہ الہ الناس ہے، رب الناس ہے اور ملک الناس ہے، لوگوں کا بادشاہ ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، یہ بات اپنی ذات میں بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرے یہ کہ لوگوں کے پاس ہے، اس لیے کہ لوگوں پر حکومت ہونی ہے، لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ تیسری کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کوئی خاندان، کوئی خاص گروہ، کوئی خاص صلاحیتوں کے لوگ، مثلا یہ بات کہ فلسفیوں کو حق ہونا چاہیے جیسے کہ افلاطون کا خیال تھا، یا مثال کے طور پر یہ چیز کہ سوسائٹی کے اشرافیہ کو ہونا چاہیے، یا اس طرح کا کوئی معاملہ کہ برہمنوں کو ہونا چاہیے یا علماء کو ہونا چاہیے۔ تو دو ہی جگہ پر عقلی اور منطقی لحاظ سے حق تقرر ہو سکتا ہے، یا خدا کے پاس یا لوگوں کے پاس۔ شیعہ تعبیر یہ کہتی ہے کہ یہ خدائی کے پاس، چنانچہ ان کے ہاں یہ آسمانی تقرر ہے جس کے تحت امام نظم سنبھالتا ہے۔ اب چونکہ ان کے ہاں امام موجود نہیں رہے تو اس وجہ سے ولایت فقیہ کا تصور پیدا کیا گیا، یعنی امام کی نیابت علماء نے کی۔ تو اب گویا یوں سمجھ لیجئے کہ علماء کی حکومت، یہ تصور وہاں پیدا ہو گیا، یعنی امام تو موجود نہیں ہے، اصل وہی تھا۔ تو اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ علماء کی حکومت۔ ہمارے یہاں سنی تعبیر میں بھی اوپر تو یہ مان لیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کا تقرر کرنا ہے، صدر کا تقرر کرنا ہے، بادشاہ سلامت ہیں، جیسے چاہے ہو جائے، لیکن ان کے ہاں خیال یہ ہے، اور اسی کو وہ اصل اسلامی حکومت سمجھتے ہیں، کہ عدلیہ علماء کے پاس ہونی چاہیے۔ یعنی امام ابو یوسف کو جب چیف جسٹس بنایا گیا عباسی حکومت کا، تو اس سے جو روایت قائم ہوئی وہ اس وقت بھی اسی روایت میں کھڑے ہیں۔ طالبان بھی اسی جگہ پر تھے۔ ہمارے ہاں بھی اگر آپ علماء کے باطن میں اتر پر دیکھیے تو وہ یہی کہتے ہیں، یعنی ان کا نقطہ نظر اگر میں اپنے لفظوں میں بیان کروں تو وہ یہ ہوگا کہ روایت یہی تھی کہ عدلیہ علماء کے پاس ہے، شریعت اصل قانون ہے، یا یوں سمجھیے کہ مدون فقہ، جیسے کہ فقہ حنفی صدیوں تک قانون رہی، فتاوی عالمگیری ہو یا مجلہ ہو جو ترکی میں ترتیب دیا گیا، یا فقہ حنفی کے ماخذ ہوں، تو علماء کے پاس عدلیہ، اور وہ براہ راست جس فقہ کے علماء ہیں اس کے ماخذ سے قانون کا اطلاق کریں گے، کسی پارلیمنٹ کو قانون بنانے کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ تصور ہے، یعنی اس کو بیان نہیں کیا جاتا اس طریقے سے، لیکن حقیقت میں یہی تصور ہے۔ یاد ہوگا کہ جب صوفی محمد صاحب کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا تو ان کا اصرار یہی تھا کہ عدلیہ علماء کے حوالے کی جائے۔ اس وقت بھی اگر طالبان کے ساتھ آپ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے
تو یہی باطن ظاہر بن کر سامنے آ جائے گا۔ عدلیہ علماء کے پاس ہونی چاہیے۔ تو شیعہ تعبیر میں یہ ہے کہ حکومت میں آخری اتھارٹی علماء کے پاس ہونی چاہیے، چنانچہ ایران میں اسی اصول پر دستور بنایا گیا ہے، اور سنی تعبیر میں عدلیہ علماء کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے بالکل برخلاف قرآن مجید کہتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا نظام باہمی مشورے پر مبنی ہے۔ اسلام کے قانون سیاست میں نظم حکومت کی اساس یہی آیت ہے۔ سورہ شورا میں 3 لفظوں کا یہ جملہ اپنے اندر جو جہان معنی سمیٹے ہوئے اس کی تفصیل یہ ہے۔ یعنی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ مسلمان اگر مسلمان ہیں تو ان کا نظم باہمی مشورے پر مبنی ہوگا۔ مسلمانوں کی صفات بیان کی ہیں سورہ شورا میں، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ اگر مسلمان ہیں اور اسلام کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں تو ان کا نظم ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہوگا۔ یعنی نہ بندوق کے حق میں فیصلہ ہے، نہ کسی خاندان کا کوئی اقتدار قائم کرنا کا حق ہے، نہ علماء کو یہ اختیار دیا گیا ہے، یہ اختیار عام مسلمانوں کے پاس ہے۔ امرہم شورا بینہم، اس کو اب سمجھیے۔ اس میں پہلا لفظ امر ہے۔ عربی زبان میں یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن آیا زیر بحث میں اس کا موقع و محل دلیل ہے کہ یہ نظام کے مفہوم میں ہے۔ یعنی امرہم کا مطلب ہے ان کا نظام، ان کا نظم اجتماعی۔ یہ معنی اس لفظ میں حکم ہی کے معنی میں وسعت سے پیدا ہوئے ہیں۔ حکم جب بہت سے لوگوں سے متعلق ہوتا ہے تو اپنے لیے حدود مقرر کرتا اور قواعد و ضوابط بناتا ہے۔ اس وقت اس کا اطلاق سیاسی اقتدار کے احکام اور جماعتی نظم دونوں پر ہوتا ہے۔ غور کیجئے تو لفظ نظام ہماری زبان میں اسی مفہوم کی تعبیر کے لیے بولا جاتا ہے۔ آپ اس کو نظم اجتماعی میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے یہ تعبیر بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی باہمی مشورے پر مبنی ہے۔ پھر اس مقام پر چونکہ قرآن مجید نے اسے ضمیر غائب کی طرف اضافت کے سوا کسی دوسری صفت سے مخصوص نہیں کیا، یعنی کوئی قید نہیں لگائی اس پر، اس لیے نظام کا ہر پہلو اس میں شامل سمجھا جائے گا۔ یعنی میں جو بات عرض کر رہا ہوں زبان کے لحاظ سے گویا علی الاطلاق فرمایا ہے۔ بلدیاتی مسائل، قومی و صوبائی امور، سیاسی و معاشرتی احکام، قانون سازی کے ضوابط، اختیارات کا سلب و تفویض، دینے ہیں لینے ہیں، امراء کا عزل و نصب، مقرر کرنا ہے ہٹانا ہے، اجتماعی زندگی کے لیے دین کی تعبیر، یعنی اجتماعی نظم کے طور پر جب دین کو نافذ کرنے کا موقع آئے تو کیا نافذ کیا جائے؟ ابو حنیفہ کی رائے، شافعی کی رائے، مالک کی رائے، آج کے کسی صاحب علم کی رائے، کس تعبیر کو نافذ کیا جائے؟ اس کے فیصلے کا بھی نظم اجتماعی کے لیے اسی آیت کو مرجع بنایا جائے گا۔ اجتماعی زندگی کے لیے دین کی تعبیر، غرض نظام ریاست کے سارے معاملات اس آیت میں بیان کیے گئے قاعدے سے متعلق ہوں گے۔ ریاست کا کوئی شعبہ اس کے دائرے سے باہر اور کوئی حصہ اس کے اثرات سے خالی نہ ہوگا۔ یہ اہم بات ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور اسی میں اس سوال کا بھی جواب ہے جو علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں اٹھایا تھا۔ یعنی اب جب کہ ہم اس دور میں داخل ہو رہے ہیں جب عوام کی رائے سے حکومتیں قائم ہوں گی، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر دین کے معاملات میں تعبیر کون کرے گا؟ علماء، مجتہدین۔ تو اس کے بعد یہ بحث پیدا ہوئی کہ پارلیمنٹ کو یہ حق دیا جائے، اور لوگوں نے یہ خیال کیا کہ پارلیمنٹ کیا مجتہد ہو جائے گی؟ یعنی اجتہاد کریں گے، لوگ دین کی تعبیر کریں گے۔ اس وجہ سے اس وقت بھی ہمارے قدیم علماء تعجب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ اس کی میں وضاحت کروں گا کہ یہاں حق اجتہاد نہیں دیا جا رہا، قرآن و سنت کی تعبیر کا حق نہیں دیا جا رہا،
کسی تعبیر کو سوسائٹی کے لیے قانون بنانے کا حق دیا جا رہا ہے۔ ان دو میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس میں کیا چیز ہے کہ جو فرق پیدا کرتی ہے، میں اس کی انشاءاللہ اگلی نشست میں وضاحت کروں گا۔ اس نشست کا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔